Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel and I hope you will be fine today. Today in this video we will discuss few topics. We will be organize small home garden at home. Before starting a video, please subscribe my channel. Let's move to our today topic. First option is set up a gardening station. Create a spot dedicated to potting and trimming your outdoor plants. And the best part, this table is made from a few galvanized barrels and an old wooden door. Second is wild a pallet garden. Attach clay pots to a pallet with nails and stainless steel cable ties for a living art display that keeps your rosemary and basil at the ready. Space out the pots so your plants have room to grow. Next is fill a pergola with greens. Grow your garden vertically by trailing plants up the sides of a pergola fence or outdoor wall. English white potatoes and Russian vines are a few great choices. Next, crop colorful plants markers. Keep your garden organized so harvesting remains quick and easy. Crop your own plants makers using wooden paint sticks and some acrylic paint. Added bonus, this is the perfect crop for kids. Next is turn a barrel into a pond. Make use of an old whiskey barrel and create your own backyard pond. A great alternative if you don't have space for a real one. Add your water plants, lily pads, of course, and even a few small fish. Next is mix is vibrant chairs. Outfitting a small space does not mean you have to settle for drab furniture. The bigger the better is the way to go to bring your outdoor area to life. Turn planters into planters. Hang spring flowers in brightly colored planters for an unexpected porch updated. Create a living wall. If you don't have floor space to display your plants, mount pots onto the exterior of your house. Here, interior designer Tori Robinson sticks with terracotta pots, but you can also go for bold patterns and colors. Embrace container gardening. Green up your patio or deck with oversized terracotta or plastic planters overflowing with anything from tomatoes to window wildflowers. The lush lineup here creates a pretty privacy wall. Optional for a vertical herb garden. Whether you have a small yard or lack outdoor space, altogether a vertical garden can be a charming addition. You can create one on your own with landscape fabric and copper pipe. Try square foot gardening. This highly efficient method
divides raised beds into a grid. Vegetables then get planted in one or more squares at a density based on plant size. You had planted about 6 radish seeds per square, but only one tomato plant. DIY a double function with just a few supplies, including a submersible pump, a waterproof pot, and decorative river rocks. You can make your garden more zen with an eye-catching DIY bubble function. Put up a vertical planter. Note 1: only does this DIY take up less surface area than multiple pots on the ground wall, but it can also serve as a privacy fence for nosy neighbors. Assemble an herb garden. There's something special about an orderly display of potted plants, especially when they are in vibrant colors that showcase the beauty of the season. Upcycle an old ladder. Turn a wooden ladder into a space-saving stand for flowers, veggies, and herbs with just a few boards and a coat of paint. Let climbing vines take over. Covered with ivy, a frail-free fence acts as a natural privacy barrier to shield a patio or garden from view. Make a fairy garden. Think small, really small with this adorable project, outfitted with a mini birdhouse, rustic stones, and teeny tiny accessories. This planter is a fun craft to make these kids. Hang outdoor lighting. Elevate any outdoor gathering with globe staring lights, whether you choose to hang them on a fence or under pergola. Repurpose shutters, lean lowers old or new against an exterior wall and fill slots with hardy plants such as succulents or mosses. Succulents are nearly indestructible but can get scorched in direct sunlight, so put them on the shady side of your home. Use a bird bath as a succulent garden. Hardy succulents which store water in their stems and leaves will thrive in a shallow bird bath. Perch add pebbles to hold more moisture in the soil. Make the most of combining planting. Placing flowers and veggies together in the same beds does not just save space, it will help boost your yields and keep plants happy by attracting more pollinators. To create contrast with terracotta pots transformed in expensive galvanized steel wash tubs into planters, this long law और कुशादा महसूस हो। बेडरूम में सिर्फ उन चीज़ों का इजाफा करें जो बेहद ज़रूरी और ट्रेंड के मुताबिक हों। मसलन फ़र्नीचर में सिर्फ बेड, ड्रेसिंग टेबल और अलमारी। इस तरह बेडरूम की सजावट के लिए सादा और हल्के कपड़े के पर्दे, जबकि बड़े बड़े फ्रेम के बजाय सादा या बग़ैर फ्रेमिंग वाली तस्वीरें लगाएं।
اگر آپ کے بیڈ روم میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے تو ٹرینڈ پر عمل کرنے کے لیے آپ کو بیڈ روم سے کارپیٹ ختم کرنا ہوگی۔ معروف انٹرنیشنل انٹیریئر ڈیکوریشن ویب سائٹ کے CEO لیسا ریکارڈ کے مطابق بیڈ روم میں کی گئی مکمل کارپیٹنگ نہ صرف مٹی اور دھول کا باعث بنتی ہے جبکہ اس سے بہت سی الرجیز بھی مکینوں پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ کمرے میں مکمل کارپیٹنگ کے بجائے صرف درمیان میں رگز بچھانے پر غور کریں۔ اس ایریا میں آپ کافی ٹیبل کا اضافہ کر کے بیڈ روم کی سجاوٹ کو ایک نیا انداز دے سکتے ہیں۔ جب کمرہ چھوٹا ہو تو اس کا پورا ماحول ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے سفید رنگ مددگار ثابت ہوگا جو کمرے کو کشادہ دکھاتا ہے۔ لیسا ریکارڈ بیڈ روم کی آرائش کے طور پر پنکھا نہ لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمرے کے مرکز میں چھت پر نصب پنکھوں کی روایتی انداز کو ہینگنگ لائٹس میں تبدیل کر دیا جائے۔ لیسا ریکارڈ کا کہنا ہے کہ کمرے کے مرکز میں لگے سیلنگ فین کی جگہ خوبصورت اور مہنگا فانوس یا پھر ہینگنگ لائٹ سجاوٹ کے ایک عام انداز کو بدل دے گا۔ ایسے افراد جو پنکھے کے بغیر اپنا گزارا مشکل سمجھتے ہیں انہیں اس کا متبادل تلاش کرنا ہوگا، مثلاً کارنر فین یا پھر انورٹر AC کی صورت میں۔ دوسری جانب لیسا کا کہنا ہے کہ نئے ٹرینڈ میں ایک کے بجائے 2 پنکھے بھی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ صرف ان بیڈ روم کے لیے مناسب رہے گا جو خاصے کشادہ ہوں، اور ان کی چھت پر کارنر سائڈ 2 پنکھے اور مرکز میں خوبصورت فانوس بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اپنی خوابگاہ میں خوبصورت ماحول پیدا کرنے کے لیے روشنیوں کی تعداد کو بڑھائیں۔ دیدہ زیب لیمپ لگانے کے لیے ہلکی روشنیاں خرید کر لائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو سونے کی جگہ، گرمائش اور آرام کا ایک چھوٹا سا خالصتان محسوس ہوگی۔ بہتر تو یہ ہے کہ LED لائٹس لگائیں کیونکہ یہ ماحول دوست ہونے کے ساتھ خوابگاہ میں نرم اور ہلکی روشنی پیدا کرتی ہیں۔ گائز مزید یہ کہ روزمرہ کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کی سجاوٹ مخصوص بجٹ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی خریداری کے لیے بچت بازاروں کا رخ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں کچن، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈائننگ ایریا یا پھر گھر کے کسی بھی حصے کی سجاوٹ کے لیے کم پیسوں میں ہر طرح کی چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں۔ کچن گھر کا وہ حصہ ہے جہاں خواتین کا آدھا سے زیادہ دن گزرتا ہے۔ اکثر گھروں میں کچن چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سجاوٹ تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کچن بھی چھوٹا ہے تو کوشش کریں کہ کچن کاؤنٹر پر چیزوں کا ڈھیر نہ لگائیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ تر اشیاء کیبنٹ یا کسی باکس میں رکھیں تاکہ چیزیں سمٹی رہیں اور کچن خالی لگے۔ کوشش کریں کہ کچن میں ایک جیسے اور خوبصورت جار کا استعمال کیا جائے۔ کچن میں اگر کوئی کھڑکی ہے تو اسے گلدان سے سجا دیں۔ مزید سجاوٹ کے لیے جگہ جگہ رنگ برنگے نقلی پھل اور سبزیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ چھوٹے گھروں کی تعداد زیادہ ہے جس کے باعث بیڈ روم بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ کمرے میں رکھے جانے والے فرنیچر زیادہ بڑا اور پھیلا ہوا نہ ہو۔ جتنا ممکن ہو سمٹے ہوئے مگر خوبصورت فرنیچر کا انتخاب کریں۔ کمرے میں کم سے کم اور صرف ضروری سامان رکھیں تاکہ کمرہ صاف لگے۔ بیڈ کی عقبی دیوار یا کسی بھی ایک دیوار پر خوبصورت فریم لگائیں، اس سے کمرہ اچھا لگے گا۔ خوشگوار رنگوں کے پردوں کا انتخاب کمرے کو مزید خوشگوار انداز دے سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ فرنیچر کی پالش ہمیشہ درست حالت میں رہے، اس سے یوز ان دا گارڈن۔ ڈرپ
Irrigation: use drip irrigation systems to deliver water directly to the roots of plants, minimizing evaporation and run off. Next is mulching helps retain soil moisture, reducing the need for frequent watering. Guys, our next option is very beautiful and interesting for flowers gardening. Guys, again apologize to me. Please subscribe my channel and give a like and leave a comment for our better guideline, and please watch helpful my video. Let's move to our topic. Create a wildflower area. Wildflowers are a magnet for bees, beneficial insects and butterflies, and you don't need to own a meadow to marvel at their magic. A small patch of soil or a large containers is ideal for introducing nectar rich blooms that will help in the battle against pollinator decline. Depending on your chosen seed mix, you can sow wildflower areas in either spring or autumn. There are blends available to suit different soil types, transforming a dried lawn area into a wildflower area will increase your garden's biodiversity. It is also the ultimate in low maintenance gardening too. Hundreds of favorite blooms will lure pollinator in their droves: snowdrops, alliums, foxgloves, hollyhocks, lavender, and Bodleja are just a handful of bee or butterfly friendly flowers. Look out for the RSHH plants for pollinator logo when choosing plants at garden centers. The secret of success when planting bee friendly pots and borders is to select single flowers as opposite to full double blooms.